السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان اور خونی چڑیل کی۔ لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ میں ناظم آباد کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میں اپنا تعارف کرواتا چلوں، میرا نام کاشف ہے اور ناظم آباد میں ایک کپڑے کی فیکٹری تھی جہاں میں کام کرتا تھا۔ وہاں کے ورکرز اور ہم میں بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم یار دوستوں کی طرح کام کرتے تھے اور ساتھ میں ہی کھانا وانا کھاتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بھی بہت اچھا تھا، ہم سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے فیکٹری کا مالک ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی ہمارے ساتھ ورکر ہے اور ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو ہم سب اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتے تھے اور کچھ بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ فوراً ہمارا حل کر دیتا تھا۔ ہم وہاں 7 بجے کام کرنا اسٹارٹ کرتے تھے تو 1 بجے تک چھٹی ہوتی تھی کھانے کی۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا وانا کھا کر پھر سے کام پر لگتے تھے اور رات کے 7 بجے چھٹی ہو جایا کرتی تھی، جو کہ رات بجے کا ٹائم ایسا لگتا تھا جیسے بہت زیادہ رات ہو گئی ہو۔ کبھی کبھی نائٹ لگتی تھی ورنہ زیادہ تر شام کے ٹائم ہی چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ اس فیکٹری کا جو چوکیدار تھا اس کا گھر بالکل فیکٹری کے قریب ہی تھا اور وہ چوکیداری وہیں سے کرتا تھا۔ ایک دن جب ہم معمول کے مطابق کام کر رہے تھے، شام کے 5 بجے تو بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب نے کہا کہ جب بارش تھم جائے گی تو پھر یہاں سے نکلیں گے۔ بارش ہو اور پکوڑے چائے نہ ہو تو پھر بارش کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ 6 بجے کے ٹائم میں نے ایک لڑکے کو بھیجا، جاؤ وہاں سے پکوڑے اور چائے لے کر آؤ اور جب تک کہ بارش تھم نہ جائے تب تک بارش کا مزہ تو لیں۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکا باہر گیا اور چائے پکوڑے تو لے آیا پر کہنے لگا، سر میں نے دیکھا چوکیدار کے گھر کے چھت پر ایک لڑکی بارش میں بھیگ رہی ہے، شاید اس کی بیٹی ہوگی۔ تو ایک ورکر نے پوچھا، بتاؤ خوبصورت ہے یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، لال جوڑے میں ملبوس ہے، چادر سے منہ ڈھکا ہوا ہے، چہرہ تو رات ہونے کی وجہ سے صحیح سے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، البتہ وہ لڑکی اس بارش میں بھیگ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش کا مزہ لے رہی ہو۔ تو میں نے مزاحیہ انداز میں اس لڑکے سے کہا، بس کر یار، زیادہ گھور گھور کر اس کو مت دیکھنا، اگر کہیں چوکیدار کو پتہ چل گیا تو تمہیں کوٹ ڈالے گا، تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی اچھی خاصی پٹائی ہو جائے گی۔ تو وہ لڑکا بھی ہنسنے لگا اور باقی سب ورکر بھی ہنسنے لگے۔ خیر ہم نے چائے پی، پکوڑے کھائے اور گپ شپ لگاتے رہے۔ جب بارش تھم گئی تو سب نے اپنے اپنے گھروں کو جانے کا فیصلہ کیا کہ کہیں دوبارہ نہ بارش شروع ہو جائے، اور ہم نے فیکٹری بند کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ خیر اسی طرح کام چلتا رہا۔ 2-3 روز گزر گئے، بارشوں کا موسم بھی تھا۔ پھر سے ایک رات بارش شروع ہو گئی اور وہی منظر میں نے بھی دیکھا، وہی خوبصورت لڑکی جو دوپٹے میں ملبوس، چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لال کپڑے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن بن کر بیٹھی ہو اور بارش میں اسی چھت پر کھڑی بھیگ رہی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید چوکیدار کی بیٹی ہوگی، تو میں نے اس بات پر دھیان نہ دیا اور چپ چاپ اپنی فیکٹری میں آ کر کام کرنے لگا۔ فیکٹری بہت پرانی تھی تو اس کی چھت ٹپکنے لگی۔ میں نے اسی لڑکے سے کہا، جاؤ چوکیدار سے کہو کہ اپنے گھر پر پردہ کروائے، ہمیں اوپر جانا ہے چھت پر، اس کا گھر قریب ہے تو اس کے گھر سے ہی سیڑھیاں چڑھ کر چھت میں جائیں اور پانی کو باہر نکالیں، وہ ہماری چھت ٹپک رہی ہے، ہمارا مال خراب ہو جائے گا۔ تو اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور کچھ پل کے لیے گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور گھبرایا ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، سر جس لڑکی کو میں نے اوپر چھت پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ چوکیدار کہہ رہا ہے کہ چھت پر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں،
یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گیا، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھی اس بات پر بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے بھی ابھی اسے چھت پر نہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے لیے بھی یہ حیران کن بات تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی میں تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور میں نے بھی ابھی اسی لڑکی کو لال جوڑے میں ملبوس چھت پر بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ چوکیدار جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اور اگر وہ چوکیدار سچ کہہ رہا ہے تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکا نہیں ہو سکتا۔ ہم دونوں نے دیکھا، اگر دھوکا ہوتا تو ایک نے دیکھا ہوتا۔ میں نے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خیر، یہ ہمارے لیے خوف کی اور حیران کن بات تو تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ خیر، میں نے اس بات کو درگزر کر کے اس لڑکے سے کہا، جاؤ برابر والے سے سیڑھی لے کر آؤ، ہم اوپر چھت پر چڑھیں گے۔ تو وہ لڑکا میری بات مان کر باہر نکل گیا اور برابر والے گھر سے ایک لکڑی کی سیڑھی لے کر آیا، جس کے ذریعے میں چھت پر گیا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے تو واقعی میں وہ لڑکی نظر نہیں آئی، اور اس کے چھت میں جانے کا تو کوئی واقعی میں راستہ نہیں تھا۔ تو میں بہت خوف زدہ ہوا۔ خیر، ہم نے وہ پانی کو تو ٹپکنے سے روک دیا۔ خیر، میں نے اس بات کو درگزر کر دیا اور اس فیکٹری میں کام کرتا رہا۔ 3-4 روز گزر گئے، لیکن یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ایک روز واش روم سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ ہم سب نے غور کیا تو ایک ورکر اس واش روم سے چلا رہا ہے۔ ہم نے دوڑ لگا دی واش روم کی طرف۔ جب ہم واش روم میں پہنچے تو دروازہ تو اندر سے لاک تھا۔ ہم نے دروازہ بجایا تو اس ورکر نے دروازہ کھولا، اور ایسی حالت میں کہ ابھی بے ہوش ہونے والا ہے۔ ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ ورکر کہنے لگا، بھائی یہاں پر کچھ ہے۔ ایک لڑکی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، لال جوڑے میں ملبوس، اس کی ہیبت ناک شکل کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں زور زور سے چلانے لگا، لیکن ہم نے کہا، تمہارا دروازہ تو اندر سے لاک تھا، تو پھر تمہیں وہ لڑکی کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے تو دروازہ اندر سے لاک کیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دروازہ ہے ہی نہیں، وہ لڑکی دروازے کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں اس بات کو اس کا وہم بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ ہے تو، لیکن وہ ہے کون اور کہاں رہتی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ بدروح ہے، چڑیل ہے، یا ایک انسان؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر، اس بات کو بھی 1-2 ہفتہ گزر گیا، لیکن پھر ہمارے ایک ورکرز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ خبر مجھے ملی تو میں فوراً دوڑا اور ہاسپٹل جا پہنچا اور اس ورکر سے پوچھا، بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، سر میں معمول کے مطابق کام کر رہا تھا کہ اچانک سے الماری کے اوپر مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے آنکھیں اوپر کر کے دیکھا تو لال جوڑے میں ملبوس دلہن بنی ایک لڑکی، اس کی ایسی خوفناک شکل مجھے گھور رہی ہے اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں خوف کے مارے دوڑنے لگا تو اس نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی اور میرا سر دیوار میں لگا اور میں زخمی ہو گیا۔ مجھے پھر ہوش نہ رہا، میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید میرے چیخنے کی آواز سے باقی ورکرز آئے اور مجھے ہاسپٹل لے کر آئے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا کہ پہلے تو ٹھیک تھا، وہ صرف بارش میں بھیگنے کے حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب تو وہ جان لینے پر آ گئی ہے۔ وہ ہے کون؟ اسی کشمکش اور خوف میں میں گھر واپس آ گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر وہ کون ہے اور یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ وہ ہم ورکرز کے جان کے پیچھے کیوں پڑی ہے، جبکہ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کیا؟ ہماری تو اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، تو وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اور وہ آخر ہے کون؟ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ایک روز میں معمول کے مطابق فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ میں نے سوچا میں منہ ہاتھ دھو لوں۔ میں واش روم میں گیا منہ دھونے تو میں نے شیشے پر دیکھا، پیچھے ایک دلہن کھڑی مجھے گھور رہی ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر میں نے اسی شیشے کی طرف دیکھا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔
वही दुल्हन मेरे पीछे खड़ी है। लेकिन जब फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर शीशे पर देखा तो वो दुल्हन खड़ी मुझे ऐसे घूर रही है जैसे अभी मुझे मारने वाली हो। लेकिन ऐसा भी हुआ, उसने मुझ पर हमला करना चाहा, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और उसकी तरफ देखकर फूंकने लगा। फिर वो अचानक से गायब हो गई। मैं बहुत खौफजदा हुआ और फैक्ट्री में दौड़कर वापस आया और सब वर्कर्स ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना खौफजदा क्यों हो? तो मैंने सबसे कहा, भाई जल्दी चलो, ये फैक्ट्री बंद करो। सारे वर्कर्स से कहा, चंद पैसों के लिए हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। सब चलो, फैक्ट्री बंद करो और मालिक के पास चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा। वो सब मुझसे कहने लगे, क्यों, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? मैंने उनको सब वाक़या बता दिया तो सब वर्कर्स भी खौफजदा हुए और जल्दी जल्दी मेरे कहने पर फैक्ट्री बंद करके अपने अपने घरों को चले गए। इस बार मैं घर जाने के बजाय फैक्ट्री के मालिक के पास आया और उसके साथ सारा वाक़या बयान किया तो वो मुझसे कहने लगा, इससे पहले भी बहुत से वर्कर्स ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन मैंने उनका वहम जानकर टाल दिया। लेकिन तुम ठीक कहते हो, हमें किसी मौलवी के पास जाना चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस तरह तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी और कोई काम नहीं करेगा, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री में काम करें तो आपको हमारी हिफाजत करनी होगी। मैं उस फैक्ट्री के मालिक के साथ एक मौलवी के पास गया। पता चला कि मस्जिद में एक इमाम साहब बैठते हैं जो जिन्नों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम उनके पास पहुंचे और सारा वाक़या उनसे बयान किया तो वो कहने लगे, ठीक है, मैं रात को 7 बजे तुम्हारी फैक्ट्री में आऊँगा, तुम मुझे वहीं मिलो। मैं और उस फैक्ट्री का मालिक उसी फैक्ट्री में खौफ के मारे इंतज़ार करने लगे। ठीक 7 बजे इमाम साहब भी उस फैक्ट्री में आ पहुँचे और हमसे कहने लगे, मियाँ तुम दोनों यहीं बैठ जाओ और कुछ भी हो तुम्हें हिलना और बात नहीं करना है। हमने कहा, ठीक है। उन्होंने हमारे इर्द गिर्द मट्टी से एक दायरा बनाया और कुछ पढ़कर हम दोनों पर फूंक दिया। हम वहीं बैठे रहे और फिर अल्लामा साहब बैठकर कुछ पढ़ने लगे। चंद मिनट ही गुजरे थे कि हवा में चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। वही लाल जोड़े में मलबूस दुल्हन हमारे सामने नमूदार हुई और चीखने चिल्लाने लगी, बंद करो, ये पढ़ना बंद करो। तो इमाम साहब ने आंखें खोली और कहने लगे, कौन हो तुम और इन सब वर्कर्स को क्यों परेशान कर रहे हो? इनके जान के पीछे क्यों पड़े हो? तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो चुड़ैल चीखने लगी और कहने लगी, मैं इन सब को मार दूंगी और अगर तुम भी यहाँ से नहीं गए तो तुम भी मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। जाओ यहाँ से, मैं सबको मार दूंगी, मैं यहाँ आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो इमाम साहब ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इनकी तुमसे क्या दुश्मनी है? क्यों तुम इन्हें मारने पर तुली हुई हो? तो वो चुड़ैल कहने लगी, मेरी 6 दिन बाद शादी थी और इस फैक्ट्री में स्मगलरों का अड्डा था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो और उसका एक दोस्त इसी फैक्ट्री के करीब से गुजरे कि किसी कार ने उनका एक्सीडेंट किया तो वो लोग बहुत ज़ख्मी हुए और उन दोनों ने उठकर ज़ख्मी करने वालों से कहा, तुमने हम पर हमला किया, तुमने हमें ज़ख्मी कर दिया। तो वो माफ़ी मांगने के बजाय उन दोनों को मारने लगे और इस तरह मेरे दूल्हे को भी उन्होंने मार कर तशद्दुद कर यहीं पर दफना दिया। अब वो लोग कौन थे मुझे नहीं पता, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैं ज़िंदा रहने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मैंने भी अपने आप को मार दिया और इस बात का तहिया कर लिया कि मैं इस फैक्ट्री में सबको मार दूंगी। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, किसने मारा, लेकिन मैंने यहाँ बहुत से लोगों को मारा है। अब मैं इन्हें भी मार दूंगी। मैं अपने दूल्हे का इंतकाम ज़रूर लूँगी, उन पर किए हुए तशद्दुद का इंतकाम मैं सबसे लूँगी, मैं सबको मार दूँगी। मैं यहीं पर रहती हूँ।
یہ سن کر ہمیں بھی بہت حیرت ہوئی۔ امام صاحب نے کہا، مجھے افسوس ہوا اس بات کا، لیکن تم جنہیں مارنا چاہتی ہو انہیں مار چکی ہو، تمہارا انتقام پورا ہو گیا، اب بے گناہوں کو مت مارو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ تو وہ چڑیل کہنے لگی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو مار دیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے انہیں مار دیا ہے، تم نے اپنے دولہے کا بدلہ پورا کر لیا، اب تم جاؤ۔ وہ امام صاحب کچھ پڑھنے لگے تو وہ چڑیل چیخنے لگی۔ امام صاحب نے مٹی پھونک کر اس میں پڑھ کر پھونکا اور وہ مٹی اس چڑیل کی طرف اچھالی تو وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میاں اب تمہاری یہ فیکٹری آزاد ہے۔ یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا تھا جس کی کہانی تم لوگوں نے بھی سنی، اب وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے گی، میں نے اسے اس کی جگہ پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگوں کی فیکٹری آزاد ہے۔ یہ کہہ کر امام صاحب روانہ ہوئے۔ ہم سب نے امام صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس طرح ہماری فیکٹری میں اس کے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور ہم پرسکون ہو کر وہاں بنا خوف کے کام کرنے لگے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ السلام